نماز کے 7 فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، پھر قراءت، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قاعدہ آخرہ، پھر خروج بسمعہ۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں تو وضاحت ہم پچھلی مرتبہ سن چکے تھے۔ کیوں سن چکے تھے؟ کیونکہ شرائط کے اندر آخری جو شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور فرائض کے اندر سے جو پہلا فرض ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ پھر بھی میں آپ کو مختصر اس کی وضاحت مزید کر دیتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص اس انداز میں تکبیر تحریمہ کہے تو اس کی نماز ہی شروع نہ ہوگی۔ اگر اس انداز میں ابھی جو میں بیان کروں گا اس انداز میں اگر تکبیر تحریمہ کہے تو پھر اس کی نماز ہی شروع نہ ہوگی، اور اگر درمیان والی تکبیروں میں جیسے رکوع کی تکبیر ہو گئی، سجدے کی تکبیر ہو گئی، ان تکبیروں میں یہ والی غلطی کر دی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ ہم نے 3 چیزیں بیان کی تھی۔ پہلی چیز کیا تھی کہ لفظ تھا اللہ اکبر۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کے لام کو کھینچنا، لفظ اللہ کے لام کو کھینچنا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اللہ اکبر کی جگہ یوں کہہ دیا اللہ اکبر، لفظ اللہ کے الف کو کھینچ دیا، تو یہاں پر معنی فاسد ہو رہے ہیں، معنی خراب ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص نے اللہ اکبر، اکبر کے با کو کھینچ دیا، یہاں پر بھی نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ تیسری غلطی ہم نے یہ بیان کی تھی کہ اگر کسی نے یوں کہہ دیا اللہ اکبر، اکبر کے الف کو کھینچ دیا، تو یہ 3 چیزیں کرنے کی وجہ سے یا تینوں میں سے کوئی ایک کرنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہم نے یہ بیان کی تھی کہ تکبیر تحریمہ کے اندر ہم نے امام سے آگے نہیں بڑھنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام صاحب کی ابھی تکبیر اللہ اکبر یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، مگر مقتدی جو تھے انہوں نے کیا کر دیا؟ پہلے ہی مکمل کر لیا۔ تو اگر اکبر کا جو بر ہوتا ہے نا، آخر کے جو 2 حرف ہیں، یہ بھی اگر امام سے پہلے کہہ لیے نا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم آتے ہیں جلدی سے نماز شروع کر دیتے ہیں، امام صاحب نے ابھی پوری تکبیر ہی کہی نہیں ہوتی ہے، تو امام کی تکبیر ختم ہوگی پھر آپ تکبیر کہیں، یا امام کے ساتھ ساتھ کہیں۔ بہتر یہ کہ امام کو کہنے دیں پھر کہیں، تاکہ جو ہے اس کے اندر آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح تکبیر کے چند اور احکام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب تکبیر تحریمہ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اس پہ توجہ رکھیے گا، اس مسئلے پہ۔ بعض اوقات امام صاحب کو پاتے رکوع میں، امام صاحب کو دیکھا کہ بھئی رکوع میں ہے، اب جلدی جلدی آئے وضو کر کے، یا باہر سے آ رہے تھے جلدی جلدی آئے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ جب پہلی رکعت کا یا کوئی بھی رکعت کا رکوع مل جائے تو مطلب وہ رکعت مل جاتی ہے۔ قیام کے ساتھ، یعنی قیام میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے یا اس رکعت کے رکوع میں شامل ہو جائے، وہ رکعت کیا ہوتا ہے؟ مل جاتی ہے۔ مگر اس کے اندر یہ بات لازم ہے کہ جب آپ امام صاحب کو رکوع میں پائیں تو آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا کہ آپ پہلے تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر الگ کہیں، اور رکوع کے لیے جو آپ جاتے ہیں اس کا اللہ اکبر الگ کہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، تکبیر تحریمہ اور قیام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور تکبیر تحریمہ کا مقام کیا ہے، تکبیر تحریمہ کی جگہ کیا ہے، کس جگہ پر تکبیر تحریمہ کہنی ہے؟ قیام کی حالت میں کہنی ہے، سب کو پتہ ہے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے۔ اب اس شخص نے غلطی کیا کر دی؟ اس نے غلطی یہ کر دی کہ وہ یوں تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، کیسے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہتا ہوا کیا اس نے رکوع میں بالکل چلے گیا، ایک ہی تکبیر سے 2 کام کر دیے، ایک ہی تکبیر سے 2 کام کر دیے، اس کی وجہ سے اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیتا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جاتا، یہ والا طریقہ کار تھا۔ اگر یہ طریقہ کرتا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز درست ہوتی، مطلب یہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ اگر یہ اسے طریقہ نہیں کیا، ایک ہی تکبیر سے رکوع میں چلا گیا، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی عام طور پر، اور یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے قیام۔
قیام کیا ہے؟ فرمایا قیام یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو کمی کی جانب، قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، مطلب آپ نے اتنا اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر گھٹنوں کو پہنچ جائیں گے نا تو یہ رکوع کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ قیام کم از کم قیام یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور کمپلیٹ قیام کیا ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ اور رکوع کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور قیام میں کیا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ اگر کسی نے اس انداز میں قیام کیا کہ وہ اتنا جھک کر کھڑا ہوا ہے کہ اگر ہاتھ کو بڑھاتا ہے تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو قیام درست نہیں ہوگا اس کا۔ البتہ وہ حضرات کے جن کے کمر میں مسئلہ ہے، بعض بوڑھے حضرات ہوتے ہیں جن کی کمر جھک چکی ہوتی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نارمل حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی عادت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ توجہ نہ ہونے کی بنا پر یوں جھک کر کھڑے ہوتے ہیں بعض لوگ، تو اس کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ قیام درست کیا ہوتا ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا، بالکل اسٹریٹ کھڑا ہو۔ بعض اوقات لوگ قیام میں کھڑے ہو کے بار بار اپنے پنجوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے بھائی پنجوں کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کا جو سر ہے یہ اسٹریٹ ہونا چاہیے، کمر کی سیدھ میں ہونا چاہیے، ایسے سر نہیں کرتے، کمر کی سیدھ میں یہ سر رکھیں اور نظریں یہ سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ بعض لوگوں کو یہ کہیں سے معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ نظریں جو ہے وہ پنجے پر رکھنی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط آپ نے سنا ہوا ہے۔ پنجے پر نظریں کون سی والی حالت میں ہوں گی؟ یہ رکوع کی حالت میں ہوں گی۔ کون سی حالت میں ہوں گی؟ رکوع کی حالت میں۔ اور قیام کی حالت میں نظریں کہاں پر ہوں گی؟ سجدے کی جگہ پر ہوں گی۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح قیام کس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے؟ قیام کس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ بعض حضرات کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے یار یہ تو اٹا کٹا بندہ ہے، چل کر آتا ہے وہاں سے، کرسی پر کیوں نماز پڑھتا ہے؟ تو یہ شرعی مسئلہ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے بچیں گے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے یار یہ تو اچھا خاصا چلتا پھرتا ہے، دوڑتا ہے، مگر یہ کرسی پر کیوں نماز پڑھتا ہے؟ دو صورتیں بن سکتی ہیں اس کی، دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے نا، سجدہ ختم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاؤں میں یا کمر میں یا کسی ایسی جگہ پر ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پاتا، تو جس کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے، سجدہ ختم ہو جاتا ہے، شریعت کے اعتبار سے اس پر سے قیام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جس کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر سے آٹومیٹکلی قیام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک فرض کے ختم ہونے کی وجہ سے دوسرا فرض بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس کے اوپر سے قیام ختم ہو جائے، جس کے اوپر سے قیام ختم ہو جائے، اس پر سے سجدہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کسی بندے کی حالت ایسی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدہ بھی نہ کرے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، نہیں 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 نہیں، یہاں پر اس کو آسانی نہیں ملے گی۔ تو جو حضرات کرسی پر نماز پڑھتے ہیں عام طور پر ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، عموماً یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان سے سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سجدہ نہیں ہوتا تو قیام کرنے کی ان کو حاجت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے تو درست ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی آپ؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، سجدہ وغیرہ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں، کھڑا نہیں رہ سکتا، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ فقط کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، کتنی طاقت ہے؟ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، بس اتنا، اللہ اکبر، اتنی بھی طاقت ہے نا، تو شریعت کہتی ہے کہ تو کھڑا کھڑا تکبیر تحریمہ کہہ، اس کے بعد بیٹھ۔ اگر تو نے تکبیر تحریمہ کہنے کی طاقت تھی پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھی، تیری نماز نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جو سجدہ کر سکتے ہیں، جو سجدہ نہیں کر سکتے ان کی بات نہیں کر رہا، وہ مسئلہ پہلے بیان کر دیا ہے، مکس نہ کر دیجئے گا ان کو۔ جس کے اوپر سے سجدہ ختم ہو جاتا ہے اس پہ سے قیام بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔
میں ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جو سجدہ کر سکتے ہیں مگر قیام وہ نہیں کر رہے، کہہ رہے یار کھڑا نہیں ہوا جاتا، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ بھائی کتنی دیر ہوا جاتا ہے؟ بس تھوڑی دیر ہوا جاتا ہے۔ تو پھر شریعت کہتی ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہوا جاتا ہے اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ یہاں تک فرمایا کہ جو شخص کسی کے سہارے سے کھڑا رہ سکتا ہے تو وہ سہارے سے کھڑا ہو کر نماز پڑھے، پلر کا سہارا لے، سہارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ شریعت تو یہاں تک بات کرتی ہے، اور ہمارے یہاں کے حضرات جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی پاؤں میں جو ہے وہ کھڑے رہنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو بیٹھ کر فوراً نماز پڑھنا شروع کر دی، تو یہ طریقہ کار بالکل ہی غلط ہے۔ تو اس کی طرف ہماری کیا ہونی چاہیے؟ تیسرا فرض ہے وہ کیا ہے؟ قراءت۔ پہلے ہم نے کون سا فرض کے بارے میں بات کی؟ تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر اس کے بعد قراءت۔ قراءت کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب قراءت کرتے ہیں تو تمام حروف یہ صحیح طور پر ادا ہونے چاہیے، تمام حروف یہ صحیح طور پر ادا ہونے چاہیے۔ بعض اوقات قراءت ہم کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے جو حروف ہیں یہ صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ایک تعداد سورہ فاتحہ پڑھنے کا میں آپ کو انداز بتاتا ہوں ان کا، الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ لفظ یہاں پر تھا الحمدللہ، ہا تھا، اس نے پڑھ دیا ہا، پتہ ہی نہیں، توجہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہی ایسا پڑھا، اب تک ایسے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یار نماز پڑھتا ہوں پریشانیاں دور ہی نہیں ہو رہی ہیں، نماز پڑھتا ہوں مصیبتیں جا ہی نہیں رہی ہیں، یا نماز پڑھتا ہوں میرے بچے میرا ادب ہی نہیں کرتے، نماز پڑھتا ہوں بیماریاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ارے تم نماز ہی درست نہیں پڑھ رہے ہو بھائی، تم قرات ہی صحیح نہیں کر رہے ہو، تمہاری پریشانیاں کہاں سے دور ہوں گی؟ تم قرات ہی صحیح نہیں کرتے ہو تو تمہاری بیماریاں کہاں سے دور ہوں گی؟ تو فرمایا کہ قرات کو صحیح کرو۔ لفظ تھا الحمدللہ رب العالمین، ہا تھا، اس نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین۔ اس پر توبہ بھی واجب ہو گئی، نماز بھی ٹوٹ گئی، نماز بھی ٹوٹ جائے، معنی فاسد ہو رہا ہے۔ اسی طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہاں عظیم میں ضا تھا، لفظ ضا، یہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، زا پڑھ رہا، تعداد پڑھ رہی ہوتی ہے۔ سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، پوچھو نا ان سے، ہم تو عام طور پر یہ تربیت کا سلسلہ رہتا ہے ہمارا، تو ان سے پوچھو کہ رکوع کی تسبیح کیا ہے تو بتاتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح ہے۔ بھائی عظیم نہیں ہے یہ عظیم ہے، ضا ہے، سمجھے بات کو۔ آپ بولیں گے بس اتنا سا ہی تو فرق ہے، یہ اتنا سا ہی فرق نماز کو توڑ رہا ہے اور آپ پر توبہ کو لازم کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں اتنا سا ہی فرق ہے۔ یہ اتنا سا نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ عربی زبان ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے جو آپ نے کتابوں میں دیکھا اس کے مطابق پڑھیں، اس میں رد و بدل نہ کریں ورنہ مسائل درپیش ہو جائیں گے۔ تو فرمایا رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، لفظ ضا ہے، عظیم نہ پڑھو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی شخص سے عظیم نہ نکلتا ہو، مطلب ضا وہ نہ نکال سکتا ہو، تو شریعت نے اس کے لیے بھی آسانی رکھی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم سبحان ربی الکریم پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ سبحان ربی الکریم پڑھ لو، کریم آسان ہے، تو اگر عظیم نہیں پڑھا جا رہا تو کریم پڑھ لو، اور جب تک کیا کرو کہ عظیم پڑھنے کی پریکٹس کرتے رہو، کوشش کرتے رہو نماز کے علاوہ۔ جب عظیم صحیح ہو جائے تو پھر عظیم پڑھ لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آسان ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد، احد کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ احد نہیں ہے یہ، احد کا معنی کچھ اور ہے، احد کا معنی کچھ اور ہے۔ اسی طرح سورہ زلزال کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تا ہے، تا صاحب بار شریعت نے لکھا جو سین پڑھے گا نماز ٹوٹ جائے گی، اثقالها کی جگہ پڑھ دیتے ہیں اثقالها، سین نہیں ہے، تا ہے۔ یہ تو میں آپ کو چند یوں سمجھ لیں نظارے دکھا رہا ہوں، ورنہ تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں نوٹ کریں خود کے اندر۔ دیکھیں ہر بندہ اپنے دل کا چور خود پکڑے، ہر بندہ اپنے دل کی بات خود پکڑے کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ میں آپ کے بھلے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں کوئی آپ کو یہاں پر جو ہے وہ یوں سمجھنے کے نہ ڈانٹنے کے لیے آیا ہوں نہ ذلیل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس کام کے لیے آیا ہی نہیں، میں تو اصلاح کے طور پر آیا ہوں، اور میں آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا ہوں کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں،
میں نے نہ کسی کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی کہ آپ بتائیے کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، میں تو آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ محشر کے میدان میں رسوا نہ ہونا پڑے، قبر کے سوالات کے جوابات میں مشکلات درپیش نہ آ جائیں، بس میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی نماز کو درست کریں، قرات کے اندر غلطیوں کو ختم کریں۔ اس کا آسان سا حل کیا ہے؟ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچے تو رہے نہیں، اب کیا کریں گے؟ تو دعوت اسلامی الحمدللہ جو رات کو عشاء کے بعد بڑے اسلامی بھائیوں کا مدرسہ لگاتے ہیں، یہاں بیٹھ جائیں، پڑھیں آ کر۔ یار 20 منٹ دے دیں گے، 20 منٹ دینے سے قبر اچھی ہو رہی ہے، قیامت اچھی ہو رہی ہے، تو کیا برائی ہے اس میں؟ سستا سودا ہے، کر لو یار۔ بعد میں ساری یوں سمجھ لیں کہ ساری زندگی کی مال و دولت دے دو گے نا، جب بھی جا کر کچھ نہیں ملے گا، کہے گا یا اللہ دنیا میں بھیج دے، سارا دن مسجد میں پڑا رہوں گا، ساری زندگی تیری عبادت کروں گا، یا اللہ دنیا میں بھیج دے، سارا مال تیری راہ میں خیرات کر دوں گا۔ اللہ فرمائے گا وقت ختم ہو گیا، آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا، کل حساب کا دن ہوگا، یقین کریں پھر واپس نہیں آتا، لوٹنا نہیں ہے، گئے تو گئے۔ اب ایسا تھوڑی ہوگا بندہ بولے گا مجھے دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے اور دوبارہ میں دنیاوی معاملات کو درست انداز میں گزاروں، نہیں، وقت مل گیا۔ تو اپنی زندگی کو اگر اچھے انداز میں گزارنا چاہتے ہیں تو شریعت کے احکام کی پابندی کریں، قرات درست کرنی ہے، قرات درست ہوگی تو یہ نماز، رکوع، یہ چوتھا فرض ہے۔ رکوع کے اندر فرمایا کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے، اور مکمل کمپلیٹ رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، پیٹھ کیا ہو جائے؟ سیدھی ہو جائے۔ بعض لوگ پیٹھ کو سیدھا کرنے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو یوں کھول دیتے ہیں ایسے، اور اپنے یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں اس میں ایسے جھکاؤ پیدا کر دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ پیٹھ خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ طریقہ کار آپ نے کیا اختیار کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے اس طرح سے، اور اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اس میں جول پیدا نہیں ہونا چاہیے، خود بخود پیٹھ سیدھی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کمپلیٹ رکوع یہ ہے کہ پیٹھ اس کی کیا ہو؟ سیدھی ہو۔ اور رکوع کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 5، 7، 9، 11، یہ جتنی مرتبہ بھی طاق عدد ہے پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں سجدے کی طرف۔ سجدے میں فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ وہ کون کون سی ہڈیاں ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ 2 ہڈیاں، یہ ہتھیلیاں ہوتی ہیں نا سجدے میں لگاتے ہیں نا زمین پر، یہ 2 ہڈیاں ہو گئیں۔ 2 گھٹنے 4، 2 یہ انگلیاں، یہ جو ہم لگاتے ہیں 2 پاؤں، یہ کتنی ہو گئی؟ 6، ایک یہ والا حصہ، یہ ہو گئے 7۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ تو اب سجدہ کرنے کا طریقہ کار ہونا کیا چاہیے؟ سجدہ کرنے کا طریقہ کار، سجدے میں عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں اگر یہ بات بولوں تو غلط نہ ہوگا کہ سجدہ کرتے ہوئے میں اگر ایک صف کا جائزہ لوں نا تو ایک صف کے اندر پونی صف غلط سجدہ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ بولو گے یار کیسی بات کر دی آپ نے؟ جی ہاں، وہ کیسے؟ سنیں، جب سجدہ کرتے ہیں نا تو سجدے کا حکم یہ ہے کہ جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں، توجہ رکھیے گا، جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں، ان انگلیوں میں سے ایک انگلی کا فولڈ ہونا، ٹرن ہونا، مڑنا، یہ فرض ہے۔ ایک انگلی کا مڑنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں مڑنا واجب ہے۔ دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں مڑنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ساری کی ساری 10 انگلیاں مڑانا یہ سنت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، عام طور پر جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا وہ یوں کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اپنی انگلیاں یوں سجدے میں کھڑی رکھتے ہیں ایسے۔ میں نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، میں 1-2 کی بات نہیں کرتا، ایسے کھڑی رکھتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ایک انگلی کا مڑانا فرض ہے، نہیں مڑاؤ گے تو ہوگی ہی نہیں نماز۔ اگر فرض ادا کر بھی لیا، ایک انگلی مڑا لی، باقی انگلیوں کا کیا کرو گے؟ 3 انگلیاں کو مڑنا واجب ہے، نہیں مڑائی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح نماز نہیں پڑھتا، یعنی اپنی انگلیوں کو فولڈ نہیں کرتا، تو اس کی نماز درست ہوگی یا غلط ہوگی؟ غلط ہوگی اس کی نماز۔
اب بتائیں جس کی نماز غلط ہو، اتنی محنت کرے 5 وقت مسجد کے اندر آئے اور بولے یار پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہا، تو سجدہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں فولڈ ہونی چاہیے. انگلیاں کیا ہونی چاہیے؟ فولڈ ہونی چاہیے. اس پر توجہ رکھیں. سجدہ کرتے ہوئے آپ کی توجہ ہے یار انگلیاں فولڈ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو اس کو اہتمام کے ساتھ کریں، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو جس شخص نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ اس کی انگلیاں ہی فولڈ نہیں ہوتی تھی، تو اس کو چاہیے کہ اس نمازوں کو دوبارہ پڑھے، اس نمازوں کو دوبارہ پڑھے. کم سے کم 3 انگلیوں کا موڑنا یہ لازم ہوتا ہے. اسی طرح سجدے میں ایک آدھ 2 غلطیاں اور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پیشانیاں نا بھائی یہ لگانے ہیں، نمبر 1 بات. دوسری بات یہ، بہت سارے لوگ یہ ناک کی نوک لگاتے ہیں، سجدے میں یہ ناک کی نوک لگاتے ہیں. ناک کی یہ جو ہڈی ہے نا، اس کا لگنا واجب ہے. اس کا لگنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کسی شخص نے اس ہڈی کو زمین پر نہیں جمایا، جیسے پیشانی کا جمانا ہے نا، ایسے اس ہڈی کا بھی جمانا ہے. اگر کسی نے نہیں جمایا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب عام طور پر کیا کرتے ہیں، پیشانی جما دیتے ہیں، ناک کی نوک رکھ دیتے ہیں، یہ والی ہڈی کو لگاتے ہی نہیں ہے. اس ہڈی کو لگانا ضروری ہے. نہیں، اب آپ کو کون دیکھنا آئے گا نیچے سے نماز؟ آپ بولو یار کوئی دیکھے تو مجھے بتایا میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. آپ کے نیچے کون جھانک کر بولے گا یار تم غلط پڑھ رہے ہو؟ کسی کو نہیں پتہ چلے گا. آپ خود بتا سکتے ہیں کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح پڑھ رہا ہوں. تو جس کی یہ عادت ہے کہ وہ ناک کی ہڈی کو نہیں لگاتا تو اس کو جمائے لگائے. اسی طرح بعض لوگ کارپیٹ پر جب نماز پڑھتے ہیں سردیوں میں، تو کارپیٹ پر نماز پڑھنے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ سجدے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب سجدہ کرے تو اس کو زمین کی سختی محسوس ہو. کیا محسوس ہو؟ زمین کی سختی محسوس ہو. اب کارپیٹ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو کس انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ سجدہ کیا تو خالی پیشانی لا کر رکھ دی. رکھنی نہیں ہے، جمانی ہے. رکھنی نہیں ہوتی، جمانی ہوتی ہے. تو جمائیں گے کیسے؟ تھوڑا زور دیں گے تو جمے گی نا بھائی. تو زور دیں اس کے اوپر، اور ناک کی جو ہڈی ہے اس کے اوپر بھی زور دیں. اس میں بھی سختی محسوس ہونی چاہیے، جب جا کے سجدہ ہوگا، ورنہ تھوڑی سجدہ ہوگا. اس پر توجہ. چھٹا فرض یہ ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 قاعدے آئیں گے. ایک دوسری رکعت کے بعد آئے گا جس کو قاعدہ اولا بولتے ہیں، اور ایک چوتھی رکعت میں آئے گا جس کو قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں. قاعدہ اخیرہ مطلب آخری قاعدہ. تو قاعدہ اخیرہ فرض ہے، مطلب چوتھی رکعت میں بیٹھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. یا 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اگر کوئی شخص نہیں بیٹھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی شخص بیٹھنا تھا غلطی سے کھڑا ہو گیا، پھر ایسا نہیں ہے کہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی اس کی. بیٹھنا تھا قاعدہ اخیرہ میں غلطی سے کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا. تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ بیٹھ جائے. اس کو کیا چاہیے؟ کہ دوبارہ بیٹھ جائے. اب اس کا شرعی مسئلہ چلے لگے تو سن لیں. اب بیٹھنا تھا چوتھی رکعت میں، غلطی سے کھڑا ہو گیا. اب اتنا کھڑا ہوا کہ ابھی بیٹھنے کے قریب قریب ہی ہے. اتنا کھڑا ہوا کہ بیٹھنے کے قریب قریب ہی ہے، قیام کے قریب نہیں ہے. تو اس صورت میں بیٹھ جائے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. اتنا کھڑا ہو گیا کہ اب قیام کے قریب قریب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اتنا کھڑا ہو گیا کہ قیام کے قریب قریب ہے، تو اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. بیٹھ تو جائے گا مگر التحیات وغیرہ پڑھ کے یہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خروج بسنعہ. خروج بسنعہ. خروج بسنعہ کا مطلب ہوتا ہے نماز سے باہر ہونا. نماز سے باہر ہونا یہ بھی فرض ہے. کوئی شخص نماز سے باہر ہی نہ ہو تو فرض کیسے ادا ہوگا؟ اب کسی شخص نے تحیات پڑھی، درود پاک پڑھا، یہ اس کے 6 فرض تو ادا ہو گئے. ابھی ایک فرض باقی ہے. کون سا والا؟ نماز سے باہر ہونا. اور نماز سے باہر ہونا کس انداز میں ہے؟ سلام پھیر کر. کس انداز میں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کے ذریعے نماز سے باہر ہونا واجب ہے. سلام کے ذریعے نماز سے باہر ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کسی شخص نے التحیات پڑھی، درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد برابر والے سے بات چیت کر لی، کیا کر لیا؟ بات چیت کر لی، نماز ہو گئی نہیں ہو گئی؟ نماز ہو گئی اس کی. نماز اس کی ہو گئی. واجب چھوٹ گیا. کیا چھوٹ گیا؟ واجب چھوٹ گیا. بھائی ہم نے بولا 7واں فرض یہ ہے کہ نماز سے باہر ہو جائے. ہو تو گیا باہر بھائی، بات چیت کری تو نماز سے باہر ہی تو ہوا. مگر واجب کیا تھا؟
کہ سلام کے ذریعے نماز سے باہر ہو. کس انداز میں نماز سے باہر ہو؟ سلام کے ذریعے. تو اس صورت میں یہ نماز سے باہر تو ہو گیا بات چیت کرنے کی وجہ سے، مگر واجب چھوٹ گیا، اس وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آخری فرض تھا نماز سے باہر ہونا. کس انداز میں باہر ہونا ہے؟ سلام کے ذریعے باہر ہونا ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے 7 فرائض. تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں. نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے. ہمارے ساتھ بنے رہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.